بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سن 249 سے 251 عیسوی تک ایک طاغوتی اور ظالم بادشاہ دقیانوس نے روم جیسے وسیع و عریض ملک پر حکومت کی۔ اس کا دارالحکومت شہر افسوس تھا، جو ترکیہ کے شہر علمیر یا اردن کے دارالخلافہ عمان کے نزدیک واقع تھا۔ اس شہر کا قدیم نام فلاڈیلفیا تھا۔ دقیانوس اپنے منصب و مقام اور جاہ و جلال کی وجہ سے مغرور ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو فرعون کی طرح لوگوں کا خدا سمجھتا تھا۔ انہیں بت پرستی اور اپنی پوجا کی دعوت دیتا، اور اگر کوئی اسے قبول نہ کرتا تو اسے تختہ دار پر چڑھا دیتا۔ اس کے اس طرح کے برتاؤ سے شہر افسوس اور اس کے گرد و نواح میں عجیب و غریب قسم کی وحشت طاری تھی۔ اس کے 6 وزیر تھے اور ان میں سے 3 افراد اس کے دائیں طرف اور 3 بائیں طرف بیٹھتے تھے۔ جو لوگ اس کے دائیں طرف بیٹھتے تھے ان کے نام تملیخہ، مکسلمینہ اور مشلمینہ تھا، اور بائیں طرف بیٹھنے والوں کے نام مرتوس، برنوس اور سارینوس تھے۔ دقیانوس حکومتی امور میں ان سے صلاح مشورہ کرتا تھا۔ دقیانوس نے سال میں ایک دن کو روزے عید قرار دیا ہوا تھا۔ اس دن تمام لوگ اور خود دقیانوس ایک بہت بڑا جشن مناتے تھے۔ کسی ایک سال میں عید کے دن دقیانوس کے شاہی محل میں شاہانہ دیدار اور جشن کا پروگرام منعقد ہوتا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے جنرل اس کے دائیں طرف اور اس کے مخصوص مشیر بائیں طرف کھڑے تھے کہ ایک جنرل نے دقیانوس کو یہ رپورٹ دی کہ ایرانی لشکر سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ دقیانوس کو جب یہ خبر موصول ہوئی تو وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ کانپنے لگا اور اس کا تاج سر سے گر گیا۔ اس کے وزیر تملیخہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں کہا، یہ شخص اپنے آپ پر خدا ہونے کا گمان کرتا ہے۔ اگر یہ خدا ہے تو پھر کیوں اس خبر سے اتنا غمگین ہو گیا ہے؟ یہ 6 وزیر ہر روز اپنے میں سے کسی ایک کے گھر میں اکٹھے ہوتے تھے۔ اس دن تملیخہ کی باری تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے لیے بہترین قسم کا کھانا تیار کروایا، لیکن وہ پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ اس کے سب وزیر دوست آئے ہوئے تھے اور دسترخوان پر بیٹھے تھے، لیکن تملیخہ ناخوش لگ رہا تھا اور کھانے کی طرف بھی اس کا دھیان نہ تھا۔ آخر دوستوں نے اس سے اس کی ناخوشی کی وجہ پوچھی۔ تملیخہ نے کہا، میرے دل میں ایک بات آئی ہے جس نے میری بھوک، پیاس اور نیند اڑا دی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ تملیخہ نے کہا، یہ بلند و بالا آسمان جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ زمین اور اس کی حیرت انگیزیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والی کوئی طاقتور توانا ہستی ہے۔ میں اس فکر سے غرق ہوں کہ مجھ جنین سے انسان کی شکل و صورت کس نے دی ہے؟ کس نے بچپن میں مجھے ماں کے دودھ اور چھاتی سے مانوس کیا؟ کس نے مجھے پالا پوسا؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں یہ سب کچھ دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی نہ کوئی انہیں بنانے اور خلق کرنے والا ضرور ہے۔ تملیخہ کے دل سے نکلی ہوئی بات ان کی روح کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی۔ چونکہ وہ قلبی طور پر آمادہ تھے، تملیخہ نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ وہ اٹھے اور تملیخہ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تملیخہ اٹھا اور اپنے باغ کی کھجوریں 3000 درہم میں فروخت کی۔ اس کے بعد ان سب نے مل کر ارادہ کیا کہ چوری چھپے شہر سے کہو بیابان کی طرف نکل جائیں اور یوں بت پرستی اور طاغوت پرستی کے جنگل سے نجات پائیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کے اندھیرے میں شہر افسوس سے فرار کر گئے۔ جب وہ 3 میل سے زیادہ فاصلہ طے کر چکے تھے تو تملیخہ نے ان سے کہا، اب جب کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر خدا سے لو لگا چکے ہیں اور راہ آخرت پر نکل چکے ہیں تو ہمیں راستہ ان قیمتی گھوڑوں کے ذریعے طے نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھوڑوں کو چھوڑ دیں اور اس راستے کو پیدل طے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں ہماری آسانی پیدا کر دے۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور انہیں کھلا چھوڑ کر پیدل چلنے لگے۔ انہوں نے تقریباً 21 میل کا سفر طے کیا۔ ان کے پاؤں زخمی اور خون آلود ہو گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔
اس سے پانی اور دودھ کا مطالبہ کیا۔ چرواہے نے ان کی میزبانی کی اور کہا، آپ لوگوں کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اشراف میں سے ہیں، گویا کہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے برات کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چرواہے کے سامنے حقیقت بیان کی۔ چرواہے نے کہا، چونکہ میں ہمیشہ بیابان اور زمین و آسمان کو دیکھتا ہوں، تو اتفاق سے میرے دل میں بھی ایسی ہی فکر نے جنم لیا ہے کہ انہیں پیدا کرنے والا کوئی طاقتور اور قدرت مند ہے۔ پھر ان کے ہاتھوں پر بوسے دیے اور کہا، جو کچھ آپ حضرات کے دلوں میں آیا ہے وہی کچھ میرے دل میں بھی آیا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل جاؤں۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے اس کا انتظار کیا۔ چرواہے نے بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کے حوالے کی اور واپس آ کر ان کے ہمراہ مل گیا، جبکہ اس کا کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر اس کتے کو اپنے ہمراہ لے جائیں تو ممکن ہے کہ اس کی آواز ان کا راز پاش کر دے، لہٰذا کتے کو بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کتے نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخرکار قدرت خدا سے اسے زبان ملی تو اس نے کہا، مجھے اپنے ساتھ آنے دو تاکہ میں اس راستے میں دشمن سے تمہاری حفاظت کروں۔ ان لوگوں نے کتے کو آزاد چھوڑ دیا اور اپنے راستے پر چلتے رہے۔ جب رات چھا گئی تو وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے، پہاڑ پر چڑھے اور ایک غار کے اندر پناہ حاصل کی۔ انہیں اس غار کے قریب پانی کا چشمہ اور پھلدار درخت نظر آئے، وہاں سے پانی پیا اور پھل کھائے، پھر تھکاوٹ دور کرنے کی خاطر آرام کرنے لگے، اور کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے ان کا محافظ بنا۔ اس دوران میں خداوند تعالیٰ نے فرشتہ موت کو حکم دیا کہ ان کی روحیں قبض کر لے، یوں ان پر موت کی طرح کی ایک گہری نیند طاری ہو گئی۔ چونکہ عربی زبان میں غار کو کاف کہتے ہیں، اس لیے وہ اصحاب کاف کے نام سے مشہور ہوئے۔ سالبی کی روایت کے مطابق جس پہاڑ میں وہ غار ہے اس کا نام کوہ انجلس تھا۔ اصحاب کاف کی تعداد کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 5 افراد تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور کچھ نے کہا کہ وہ 6 افراد تھے اور 7واں ان کا کتا، لیکن قرآن پاک نے ان دونوں بیانات کو اندھیرے میں تیر مارنے کے مترادف قرار دیا، جبکہ جہاں پر یہ بات ہوئی کہ وہ 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا، اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اصحاب کاف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا۔ دقیانوس جب جشن عید سے واپس آیا تو وہ اپنے 6 وزیروں کے فرار کر جانے کی خبر سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا جنگجو لشکر تیار کیا اور اسے فراریوں کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاش کرتے کرتے ان لوگوں کے پاؤں کے نشانات مل گئے۔ وہ انہیں پاؤں کے نشانات کے ذریعے کھوج لگاتے ہوئے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ وہاں غار میں جھانک کر دیکھا تو تمام لوگ غار کے اندر سو رہے تھے۔ دقیانوس نے کہا، ان لوگوں نے میرے ارادے سے قبل اپنی سزا خود تجویز کر رکھی ہے۔ معماروں سے کہو کہ وہ اس غار کا دہانہ پتھروں اور چونے سے بند کر دیں تاکہ یہی غار ان کی قبر قرار پائے۔ اس کے حکم پر عمل ہوا۔ پھر دقیانوس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اب ان سے کہو کہ وہ اپنے خدا سے کہیں کہ ہمیں یہاں سے نجات دے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو 309 قمری سال گزر گئے، جو کہ 3 شمسی سال بنتے ہیں۔ اس دوران میں دقیانوس اور اس کی حکومت نابود ہو گئی۔ اصحاب کاف ارادہ الہی سے موت کے مشابہ اس طویل المدت نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوئے ہیں۔ سورج پر نگاہ ڈالی تو وہ اوپر آ چکا تھا۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص تملیخہ کو شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اسے اپنے وقت کا چاندی کا ایک سکہ دیا اور کہا کہ وہ ایک ناواقف کی صورت میں شہر میں داخل ہو اور کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ جناب تملیخہ نے چرواہے کا لباس پہنا تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے اس شہر کا سارا منظر ہی تبدیل پایا۔ جو کچھ ذہن میں تھا ہر چیز اس کے برخلاف دیکھی۔ لباس کا ڈیزائن، لوگ، ان کا انداز گفتگو، سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے شہر کے دروازے پر ایک لہراتا ہوا پرچم دیکھا
جس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ تملیحہ یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ بازار آئے، تندور پر پہنچے، روٹیاں پکانے والے سے پوچھا اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا افسوس۔ تملیحہ نے پھر پوچھا تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تندور والے نے کہا عبد الرحمن۔ تملیحہ نے اس سے کہا یہ سکہ لو اور مجھے روٹیاں دو۔ نان بھائی نے جب وہ سکہ پکڑا تو وہ چاندی کا تھا اور وہ عام سکوں سے وزنی اور بڑا تھا۔ اس نے اس کے بڑا اور سنگین ہونے پر تعجب کیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد کہا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ تملیحہ نے کہا یہ خزانہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے 3 روز قبل کھجوریں بیچ کر حاصل کیے تھے، پھر اس شہر کو چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ اس شہر کے باسی دقیانوس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نان بھائی نے تملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے نان بھائی سے پوچھا اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ نان بھائی نے کہا اس شخص کو خزانہ ملا ہے۔ بادشاہ نے تملیحہ سے کہا ڈرو مت، ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی خزانہ ملے تو اس سے صرف اس کا 5واں حصہ لو، بس تم اس کا 5واں حصہ دو اور چلے جاؤ۔ تملیحہ نے ان سے کہا کہ ان پیسوں کو غور سے دیکھو، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے اور میں اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام تملیحہ ہے۔ بادشاہ یہ نام سن کر کہنے لگا کہ یہ نام اس زمانے کا نہیں لگتا، کیا اس شہر میں تمہارا کوئی گھر وغیرہ ہے؟ تملیحہ نے کہا ہاں، آپ گھوڑے پر سوار ہوں اور چلیں، میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ لوگ سوار ہوئے اور تملیحہ کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تملیحہ نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا گھر یہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک ضعیف العمر شخص نکلا اور کہا مجھ سے کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے۔ بوڑھے نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تملیحہ ہوں۔ وہ بوڑھا شخص تملیحہ کے پاؤں میں گرا اور بوسہ دیتے ہوئے کہا خدائے کعبہ کی قسم یہ شخص میرے دادا ہیں۔ اے بادشاہ یہ 6 افراد تھے اور دقیانوس کے خوف سے برات کر گئے تھے۔ بادشاہ اسی وقت اپنی سواری سے اترا اور اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ لوگوں نے تملیحہ کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے۔ بادشاہ نے تملیحہ سے پوچھا آپ کے باقی ہم سفر کہاں ہیں؟ تملیحہ نے کہا وہ غار میں ہیں۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی تملیحہ کے ہمراہ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب غار کے نزدیک پہنچے تو تملیحہ نے کہا سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں ساری داستان سناتا ہوں، آپ لوگ بعد میں آ جانا، کیونکہ اگر اسی طرح شور و غل کرتے ہوئے ان کے پاس گئے تو وہ ڈر جائیں گے اور سمجھیں گے کہ دقیانوس کے سپاہی انہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ بادشاہ اور باقی لوگ ادھر ہی رک گئے۔ تملیحہ جلدی سے غار کے اندر گئے۔ دوستوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور گلے لگاتے ہوئے کہا اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو دقیانوس کے ظلم سے محفوظ رکھا اور آپ صحیح سالم واپس آ گئے ہیں۔ تملیحہ نے کہا دقیانوس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، آپ لوگ 309 سال کی مدت اس غار میں سوئے ہیں، مدتوں سے مر چکا ہے دن کا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام۔ ایسا نہیں کہ دین کے پیرو دیندار بادشاہ لوگوں کے ہمراہ آپ لوگوں کی زیارت کے لیے غار کے قریب آئے ہوئے ہیں۔ دوستوں نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا والوں کے لیے فتنہ و کشمکش کا سبب بنائیں؟ تملیحہ نے کہا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ خدا بند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہماری روحیں قبض کر لیں۔ سب نے مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں گہری نیند میں سلا دیا۔ غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی غار کے نزدیک آئے، بڑی کوششوں کے باوجود کسی کو وہاں نہ پا سکے اور نہ ہی غار کا دھانا تلاش کر سکے۔ بادشاہ نے ان کے احترام میں غار کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔